بندہ ناشکرا ہے، نیکی کا بدلہ نہیں دیتا۔ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر جس بندے کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا، احسان نہیں مانتا، تو آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوئی۔ جس اللہ کے لیے آپ نے کی تھی وہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو نیکی کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن نیکی سنبھالنا، ہضم کرنا، اس کو بھول جانا، اسے اللہ کے سپرد کر دینا، لوگوں سے جزا کی توقع نہ رکھنا، اور اگر وہ بدلہ نہ دیں تو اس کے نتیجے میں پھر ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ اس لیے کہ نقصان تو کچھ نہیں نا کوئی کسی کا کر سکتا، اپنا ہی نقصان کرتا۔ آپ اپنے آپ کو ہی ہر وقت ریس دیتے رہتے ہیں، غصے میں بھرے رہتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ آپ چھوڑیں اس کو، اللہ کے حوالے کر دیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آپ احسان اس لیے مت کریں کسی پر کہ وہ زیادہ کرے گا آپ کے ساتھ۔ اس اصول کو جسے اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا ہے، آپ پلے باندھ لیں گے تو بے فکر ہو جائیں گے، صحت بھی ہوگی آپ کی، سینہ صاف بھی ہوگا آپ کا۔ اور جس کا سینہ صاف ہوتا ہے، جس کے اندر سے بات نکل جاتی ہے، اس کی جان بھی بڑی سوکھی نکل جاتی ہے۔ اپنے رستے خود مت بند کریں۔ جتنا بھی ہم نے کینہ رکھا ہوا ہوتا ہے، جتنی بھی ہم نے فائلیں کھولی ہوئی ہوتی ہیں، آپ جب کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کی کمانڈ دیتے ہیں تو آپ کی کچھ ایپس کھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو کہتا ہے کہ جی وہ ایپس میں پہلے شٹ ڈاؤن کر رہا ہوں، اور پھر وہ آپ پہلے خود سے کر دیں بند ان کو تو وہ جھٹ سے شٹ ڈاؤن ہو جائے۔ آپ نہیں کریں گے تو وہ پھر ساری بند کرے گا جو ٹیبز آپ نے کھولے ہوئے ہیں، اور پھر وہ خود بند ہوگا۔ یہی معاملہ ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے نا، ہم اتنے ٹیبز کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر فرشتے کو وہ بند کرتے کرتے دیر لگتی ہے۔ آپ رات کو خود بند کر کے سویا کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت یہی ہے کہ رات کو سینہ صاف کر کے سو، معاف کر دو لوگوں کو، صدقے سے یہ بہتر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو معاف کر دے۔ یہ کوئی معمولی جزا نہیں ہے کہ گناہوں کے ڈھیر کے باوجود اللہ پاک اس بندے کو یہ کہے کہ چونکہ تو لوگوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، لہذا جا، مجھ سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، آج ہم نے بھی تمہیں معاف کیا۔ یہ آخرت کی جزا ہے۔ انہیں معاف کریں، وہ انگارہ جو آپ نے اپنے دل و دماغ پر رکھا ہوا ہے اسے اٹھا کر پھینکیں، سوار مت کریں، اسے خود رکھا ہوا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ کی ہوئی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کی ہوئی ہے، دوستوں کے ساتھ کی ہوئی ہے، آپ بھول جائیں کہ آپ نے کوئی نیکی کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، اللہ لے آئے گا۔ تم ضائع مت کرو، یہ تمہارا ایسٹ ہے، اس کو چھپا کے رکھو، بجائے اس کے کہ تم جہاں مجلس بیٹھے وہاں اس کو اٹھا کر ٹیبل پہ رکھ دو اور پھر اس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دو، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ اس کو ہوا نہ لگنے دو کسی کو، بس اللہ کے خزانوں میں رہنے دو، وہاں پلتی رہے، بڑھتی رہے، اضافہ ہوتا رہے اس میں۔ تو بات دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک بار بار وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ اپنے رب کے لیے میرا منہ دیکھیں، یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، نبی صبر کرو اور تیرا صبر صرف ہمارے ذمہ ہے، تو ہمارے لیے صبر کر رہا ہے، ہماری رضا کے لیے، ہمیں خوش کرنے کے لیے۔ اس لیے جب پتھر لگے طائف میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ اگر اس میں تیری ناراضی نہیں فلا ابالی، یہ پتھر اگر تیری ناراضی کی وجہ سے مجھے نہیں لگ رہے، دین کی خاطر لگ رہے ہیں، فلا ابالی، تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہونا چاہیے رویہ، صبر بھی اللہ کے لیے۔ یہ جو صبر ہے نا، اس کی مختلف اقسام ہیں، اس میں سے ایک صبر یہ بھی ہے۔ ایک تو گناہ سے صبر ہے کہ انسان کو ٹیمپٹیشن ہو، اٹریکشن ہو گناہ کی، اور وہ اللہ کی خاطر اپنے پاؤں جما کر کھڑا ہو جائے اور اس کی طرف نہ بڑھے کہ میں آج تو کر لوں گا لیکن کل جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا۔ اس کو فرمانا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہر نماز میں آپ جو فیس ٹو کعبہ کرتے ہیں نا، آپ کو یاد لایا جاتا ہے کہ اسی طرح ایک دن خدا کے سامنے بھی تم نے یہ چہرہ دکھانا ہے۔ یہ فیس ٹو اللہ ہے، اصل اللہ کا سامنا کرو، اس قابل ہو کہ اللہ کا سامنا کرو تم۔
تو اس نے اپنے نفس کو، یعنی کوئی طاقت اسے روکنے والی نہیں تھی، کسی قانون کا ڈر اسے نہیں تھا، کسی کی پکڑ کا، گرفت کا اسے ڈر نہیں تھا، صرف یہ ڈر تھا کہ وہ اللہ جو میرے تمام احوال سے واقف ہے، جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا اسے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو اس بری خواہش سے روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس بندے کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ یہ صبر ہے۔ دوسرا صبر یہ ہے نیکی سے صبر، یعنی ایک تو نیکی وہ ہوتی ہے کہ بندے کے اندر جس طرح گناہ کا جذبہ مشتعل ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ بھی مشتعل ہوتا ہے، اس کو اس کی حد کے اندر رکھنا، جس طرح سپیڈ لیمٹ ہوتی ہے اسی طرح نیکی کی حد ہے، اور حد کیا ہے وہ؟ یا اللہ کا قانون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نیکی کا جذبہ کتنا بھی مشتعل ہو، آپ فجر کے 2 فرضوں کی بجائے 4 فرض نہیں پڑھ سکتے، 2 ہی پڑھ لیں، زیادہ خشوع و خضوع سے پڑھ لیں، لمبی صورت کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن آپ ان فرضوں کو 2 کی بجائے جذبہ نیکی کے ساتھ 4 نہیں کر سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار سجدے ہی کیے ہیں نا، میں نے کوئی گالی تو نہیں دی کسی کو، 2 رکوع 4 سجدے زیادہ کیے ہیں اور تم کہتے ہو کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی کو اس وقت کنٹرول کرنا کہ شیطان دیکھیں جس بندے سے وہ بدی کروانے سے مایوس ہو جاتا ہے نا کہ یہ گناہ نہیں کرے گا، اس کے اندر خدا خوفی ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کو پمپ مارے اور نیکی میں اس سے حد توڑوا دے اللہ کی۔ مقصد تو اللہ کو ناراض کرنا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ پھر نیکی کے ذریعے اس سے اللہ کو ناراض کروا دو۔ اس وقت اپنے آپ کو اس پر کفایت کرنا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نیک نہیں ہو سکتا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الہدی متبع، بہترین اسوہ، بہترین کریکٹر وہ ہے جس کو فالو کیا جا سکے، کوئی چلنا چاہے تو چل سکے، صرف سن کر سبحان اللہ نہ کہہ دے۔ جب حضور نے یہ جانا کہ امت کو میرا اتباع کرنے کے لیے کہا گیا، اور امت میں نیک و بد، اور نیکوں میں بھی پھر ان کے جو گریڈز ہوتے ہیں، کوئی کم نیک ہوتا ہے، کوئی زیادہ نیک، کوئی سے زیادہ نیک ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادنا درجے کا نیک بندہ ہے نا، اس کو سامنے رکھ کے اپنی عبادت کی ہے تاکہ اگر وہ مجھے فالو کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہ پیش آئے اسے۔ 8 رکعتیں پڑھی تہجد، کوئی ایک رات میں قرآن ختم نہیں کیا، بلکہ فرمایا جس نے 3 دن سے پہلے ختم کیا اس نے سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تو ولی اللہ یہ جو سب سے زیادہ پٹھا کام کرتا ہے وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ کچے دھاگے سے کنویں میں لٹکے رہو، یار لٹکے رہے اگر کنویں سے تو جماعت کی نماز تو نہیں نہ پڑھی، حکم تو یہ تھا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وہ تو ہندو سادھو بھی لٹکے رہتے ہیں۔ یعنی وہ کام جو کوئی نہ پٹھا کر سکے، جتنا بڑا وہ کرے گا اتنا بڑا ولی اللہ ہوگا۔ جبکہ دین میں ولی اللہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے اور اس پر اکتفا کرے، اس کو سب سے بڑی نیکی سمجھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جو بحث ہے اس میں باقاعدہ یہ ایک بحث موجود ہے کہ شادی کرنا افضل ہے یا شادی نہ کرنا افضل ہے۔ اللہ کے اس حکم کے بعد وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اپنے میں سے غیر شادی شدہ لوگوں کو بیاؤ، ان کے نکاح کرو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور صرف آزاد نہیں، جو تمہارے لونڈیاں اور غلام ہیں ان کو بھی بیاؤ، ان کے آپس میں شادیاں کرو ان کی۔ اللہ کے اس حکم کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کر لینے کے بعد کیا مسلمانوں میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ شادی کرنا افضل ہے یا شادی نہ کرنا افضل ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا اتباع، یہ تو مومن کی معراج ہے۔ شادی کرنا ہی افضل ہے؟ کہتے نہیں جی اگر بندہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے اللہ کی راہ سے روک دے گی شادی، اور اس کی جو ضروریات ہیں اور جو مسائل ہیں ان سے پہلو بچا کر وہ جا کے جنگل میں بیٹھ جائے، کسی غار میں بیٹھ جائے تو وہ افضل ہے، غلط ہے، اس نے فرار اختیار کیا اپنے نبی کی سنت سے۔ اسلام نے بازاروں کو روشن کیا ہے، ہمارے نبی بزنس مین تھے، اسلام غاروں میں سے نکال کے نیکوں کو بازاروں میں لے کر آیا تاکہ لوگوں کو خالص مال ملے، پورا تلے۔ وہ بازار سے عیسائیت کی طرح بازاروں سے نیکوں کو نکال کر غاروں میں نہیں لے گیا، خانقاہوں میں نہیں لے کر گیا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو اس لیے نہیں بھیجا کہ نیک لوگوں کو بازاروں سے اٹھاؤ اور جا کے جنگلوں میں اور غاروں میں بٹھا دو ان کو اور باقی معاشرہ بھیڑیوں کے حوالے کر دو۔
حضور نے وحی کے بعد غاروں کا رخ نہیں کیا، پھر نکل کر ہرا سے سوئے قوم آیا، حضور غار سے نکل کر آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ تو اس وقت نیکی کے جذبے کو کنٹرول کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر اکتفا کرنا، یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ نیکی پر صبر یہ بھی ہے کہ آپ نے نیکی کر دی ہے تو اب اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس کی جگالی مت کریں، یہ ڈپریشن بنتا ہے۔ اس کو پلے باندھ لیں آپ۔ اگر کوئی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے، کوئی سپرالیکس کی ضرورت نہیں، آپ سینہ صاف کریں، لوگوں کے ساتھ کی ہوئی نیکی کو اللہ کے حوالے کریں، ان سے بدلے کی امید مت کریں، اللہ پاک سے اپنی امیدوں کو وابستہ کر دیں۔ آپ یہ کر لیں گے تو سارے مرض دور ہو جائیں گے، توقعات بندوں سے توڑ لیں گے، اللہ پاک آپ کی توقع سے بڑھ کر آپ کو دے گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، کوئی انفاق کرتے ہیں، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو وہ تمہیں اس کا سبسٹیٹیوٹ عطا کرتا ہے۔